میں نے اس قرآن کو پڑھا اور قرآن کے ترجمے کو پڑھا، لٹرلی جب میں سورہ نور پہ پہنچی اور اس کی آیت نمبر 31 پہ پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے پچھلے 5-6 سال جو پردہ کیا ہے وہ اسلام کے دائرے میں تو تھا لیکن کمپلیٹ نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا آیت آف مائی چینج از سورہ نور کی آیت نمبر 31۔ کیونکہ یہ جو آیت ہے نا، جب میں نے اس کو قرآن کے ترجمے کے ساتھ پورا پڑھ رہی تھی تو سورہ نور ایک ایسی صورت ہے جس کو آپ شروع سے پڑھنا سٹارٹ کریں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک اتنی گناہ کبیرہ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس کا سلسلہ جب سورہ نور کی آیت نمبر 31 پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روکنے کے لیے، یعنی کہ زنا کو کم کرنے کے لیے پردے کو حکم دیا گیا، پردے کا حکم دیا گیا۔ سورہ حجرات، سورہ نور، سورہ مومنون، ان سب میں کس چیز کا ذکر ہے؟ عورت کے پردے کا ذکر ہے۔ الحمدللہ میں نے شروع اس طرح سے کیا کہ تراویح پڑھنے جاتی تھی، نقاب کیا، پھر عبایا لیا، پھر نقاب کیا، پر کہاں تک؟ صرف غیروں کا۔ پھر مجھے جب یہ آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا، آیت اتنی لمبی ہے، 5-6 لائنوں کی ہے، اس کی تفسیر پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ کس لوگوں سے، کن لوگوں سے میرا پردہ واجب ہے، میرا پردہ کن لوگوں کے مخالف کام ہے، اور کیا وہ اس کی ریزنز کیا ہیں۔ جب سورہ نور کو میں نے پڑھا اور 31، 32، 33 آیات کا ترجمہ، ان کی تفسیر پڑھی تو مجھے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہم لوگ قرآن کو اگر صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ یقین کریں مجھ جیسی تو کیا، میرے سے بہت اچھیوں کا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت غفلت میں گزار دیا۔ وہ لوگ جو میرے اوپر بہت کچھ باتیں بولتے تھے، میرے پردے پہ بہت باتیں سنی، 1.5-2 سال میں نے شرعی پردہ شروع کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے ہم سب کو دے، جو بہنیں اس مشکلات سے، پریشانیوں سے گزر رہی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کچھ نہ کچھ پریشانیاں آپ کو ضرور ہونی پڑتی ہے، اور یہ تو مومن کے لیے ایک صرف اور صرف جو ہے وہ سراب ہے اور پریشانی ہے دنیا تو آپ یقین کریں جو لوگ مخالف بولتے تھے اس سے کئی زیادہ لوگ محبت، عزت، وقار دیتے تھے، اور وہ صرف عبایا ہم ان کے لیے بے شک نہ کر رہے ہوں، نقاب ہم بے شک ان کے لیے نہ کریں، لیکن رب العزت، ہمارے رب نے، میرے رب نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک چیز کو جب آپ دل سے شروع کرتے ہیں نا، ایک چیز کو آپ فوراً سے نہیں امپلیمنٹ کر لیتے، لیکن ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے اپنے اس دور سے اور اپنی سورہ نور کی 31 آیت کو میں ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں۔ کوئی مشکل سے مشکل چیز ہی کیوں نہ بول جائے، کوئی میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی مجھے کیوں تانے نہ دے دے کہ یہ تو تمہاری فیلڈ کی وجہ سے ہوا ہے، تو میرا صرف ایک جواب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی صبر کی حدوں کو جب میں پار کر لیتی ہوں تو صرف ایک یہ چیز ہوتی ہے جن کو میں کوٹ کرتی ہوں کہ نہیں، یہ میرے رب العزت نے، یہ میرے اس اللہ نے جس نے جنت کا وعدہ کیا۔ ہم اپنے نبی کی امتی ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، پر ان کی عورتوں جیسا، پر ہماری نبی کی جو اس زمانے کی، اس وقت کی عورتوں جیسا پردہ ہم نہیں کرتے۔ ہم اس طرح کی حیا ہم میں ہے ہی نہیں، اس طرح کی حیا ہماری آوازوں میں، ہماری حال میں نہیں ہے۔ تو خدارا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے چیز شروع کی کہ میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا حوالہ دیتی ہوں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، زندگی میں ایک دفعہ قرآن تو پڑھا ہوگا، ایک دفعہ قرآن ترجمے سے تو پڑھا ہوگا، تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے نور کی تشبیہ اور نور کا شروعات، سورہ نور کی شروعات زنا سے کیوں کی، اور اس کے درمیان میں پردے کا حکم کیوں آیا، اور اس کا اختتام ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں کی وجہ پیچھے آپ کو یہ سارا ترجمہ، ساری تفسیر خود ہی کھول کے بتا دے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میرا مقصد آپ تک صرف یہ بچانا تھا کہ ایک آیت نے الحمدللہ میری 5-6 سالہ زندگی کو برباد ہونے سے اور تبدیل ہونے سے بالکل یکسر بدل دیا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے جو میرے سے زیادہ دین کا کام کرتے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا